والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال راوي الحديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه لا أدري أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. وقال النبي صلى الله تعالى وسلم في حديث آخر رواه الشيخان لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. محترم اور معزز صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے امیر مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، یہاں پر موجود صوبائی جمعیت اہل حدیث کے معزز دیگر عہدیداران، معزز علماء کرام اور حفاظ اعظام، مقامی جمعیت اہل حدیث روہا کے معزز عہدیداران، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، صوبائی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام اور زیر اشراف مقامی جمعیت اہل حدیث روہا کے زیر انتظام ہونے والا آج کا یہ سالانہ اجتماع، جو کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث کا ماہانہ اجتماع ہے، جس میں مجھے آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چونکہ علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، وقت کی بہت قلت ہے، بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. عظمت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ہم، اس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھوں گا. اس موضوع کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس موضوع کی وضاحت میں 4 نکات اور 4 پوائنٹ کے ذریعے کروں گا انشاءاللہ، جس میں سے پہلا ہے کہ عظمت صحابہ کے کچھ گوشے اور ناحیے آپ کے سامنے پیش کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو درجات اور مراتب ہیں اس کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپسی تنازعات وارد ہوئے ہیں اس سلسلے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے
کہ ہماری ذمہ داریاں صحابہ کرام کے تعلق سے کیا ہیں۔ آئیے ہم سب سے پہلے اس بات کو جانیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں۔ عظمت صحابہ اور ہم سب سے پہلے صحابی کی تعریف ہم جان لیں اور صحابی کی وضاحت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، صحابی اس مبارک شخصیت کو کہتے ہیں اور اس مبارک انسان کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں نے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت کے تعلق سے سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں آپ کو کہ عظمت صحابہ کے بہت سارے ناحیے ہیں اور بہت سارے گوشے ہیں، یعنی عظمت صحابہ پر گفتگو کئی ناحیوں اور کئی گوشوں سے کی جا سکتی ہے، اور عظمت صحابہ کے فضائل کے انداز بہت سارے ہیں۔ ان میں سے کچھ گوشوں کو اور کچھ ناحیوں کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ عظمت صحابہ کے موضوع پر تقریر کرنے کی اور عظمت صحابہ کے موضوع پر وضاحت کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے صحیح موقف نہیں رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے ان کے نظریات صحیح نہیں ہیں، ورنہ اگر قرآن کے ناحیے سے دیکھیں، ورنہ اگر حدیث کے ناحیے سے دیکھیں، ورنہ اگر علماء اسلاف کے ناحیے سے دیکھیں تو عظمت صحابہ ایک ایسا کھلا اور صاف موضوع ہے کہ جس پر کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ عظمت صحابہ اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر کسی تقریر کی گنجائش نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ دشمنان اسلام کی سازش میں پھنس کر کے شروع سے لے کر کے آج تک ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہیں، اور یہ یاد رکھیے اس امت کے بعض لوگوں کی یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ وہ صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمیاں رکھیں، صحابہ کرام کے تعلق سے گستاخی کے معاملات رکھیں، ورنہ آپ یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، چاہے وہ آسمانی ہو اور چاہے وہ غیر آسمانی ہو، کوئی بھی مذہب ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں اس مذہب کے لیڈر کے ساتھیوں کے تعلق سے اس مذہب کے ماننے والے غلط فہمی کے شکار ہو۔ آپ کوئی بھی مذہب لے لو، یہودی مذہب لے لو، آپ نصرانی مذہب لے لو، آپ بدھسٹ مذہب لے لو، آپ ہندو مذہب لے لو، آپ کوئی بھی مذہب لے لو میرے بھائیوں، اس مذہب کے لوگوں سے پوچھو، آپ بدھسٹ سے پوچھو، آپ بدھ مذہب کے ماننے والوں کو پوچھو کہ آپ لوگوں میں سب سے افضل لوگ کون ہیں، آپ لوگوں میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم میں سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو گوتم بدھ کے ساتھ رہنے والے تھے، جو گوتم بدھ کے ساتھ چلنے والے تھے، جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کی صحبت اختیار کرنے والے سب سے افضل لوگ ہیں۔ یہودی مذہب میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، نصرانی مذہب میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اس طریقے سے ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب میں ان لوگوں کو سب سے اچھا جانتا ہے جو اس مذہب کے لیڈر اور اس مذہب کے بانی اور اس مذہب کے قائد کے ساتھ رہنے والے تھے۔ یہ ہماری امت کے بعض لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کو سب سے برا جانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہیں، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عظمت صحابہ کے بہت سارے گوشے ہیں، ان میں سے ایک گوشہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت اور صحابہ کرام کی شخصیت اور صحابہ کرام کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کریم کی صفات، قرآن کریم کی سطریں اور قرآن کریم کے اوراق بہت قیمتی ہیں میرے بھائیوں، اس میں انہی کی تعریف کی جا سکتی ہے، اس میں انہی کے تعلق سے اچھی باتیں کہی جا سکتی ہیں جو بہت ہی اچھے قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دسیوں اور بیسیوں آیات میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، صحابہ کرام کی ثنا کی ہے، صحابہ کرام کے اعمال کو سراہا
سراہا ہے، صحابہ کرام کے ایمان کو سراہا ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو سراہا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے فضائل بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو اول اسلام لینے والے ہیں، مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں، اور جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے مدح کی شکل دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا جو انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا اور وہ ان سے خوش ہو گئے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری تحت الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے ایک علمی بات میں بتانے چلوں، اور خاص طور سے حفاظ کے لیے بہت مفید ہے یہ بات، جس کو میں نے نوٹ کیا ہے اپنے استاد محترم شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر شفاہ اللہ تعالیٰ، جو مدینہ منورہ کے مدرس ہیں اور تقریباً 30 سال سے جو ہے کیا نام ہے مسجد نبوی کے مدرس ہیں۔ انہوں نے ایک پوائنٹ مجھے بتایا تھا اور آج تک جو ہے کیا نام مجھے میرے ذہن میں یاد ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی جناتین تجری آیا ہے، وہاں تجری کے بعد من تحتها الانہار، کہیں بھی قرآن کریم میں کہیں بھی آیا ہے، کئی جگہ آیا ہے جناتین تجری من تحتها الانہار، صرف یہی ایک آیت ہے کہ جس میں جناتین تجری کے بعد من نہیں آیا ہے، جناتین تجری کے بعد من نہیں آیا ہے، ڈائریکٹ جناتین تجری تحت الانہار۔ یہ حفاظ کے لیے آسانی ہو کہ ان کو جو ہے کنفیوزنگ نہ ہو جائے۔ میں خاص طور سے اس پر اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب کا جو مطالعہ کیا، اب کتاب کا نام یہاں لینا نہیں چاہتا، میں بعد میں انشاءاللہ ان سے ملوں گا اور جو نصر کے ان سے ملوں گا، اس میں اس آیت کو لکھا ہے اور آیت غلط لکھی ہے، جناتین تجری من تحت الانہار لکھا ہے، اس لیے کہ عام طور سے قرآن میں یہ آیا ہے، تو جناتین تجری تحت الانہار ہے اور یہی ایک آیت ہے، اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آئے جناتین تجری من تحت الانہار۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس طریقے سے یہاں پر تعریف کی کہ جو لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے، اور جو صحابہ اول اور جو ہے سابق ہیں، یہ سارے کے سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا نام ہے ان سارے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا سورہ فتح میں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ابو بکر ان کے ساتھ ہیں، عمر ان کے ساتھ ہیں، عثمان ان کے ساتھ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے ساتھ ہیں، سارے کے سارے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا والذین معه شداء علی الکفار، کافروں کے لیے بہت سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، یہ سجدے میں رہ کر کے، یہ عبادات میں مشغول ہو کر کے، یہ قیام میں مشغول ہو کر کے، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغول ہو کر کے اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ کی مرضی چاہتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے پیشانی پر، ان کے چہروں پر یہ سجدے کی وجہ سے جو ہے نشانات پڑ گئے ہیں، یہ ان کی خاص علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا انداز دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمایا، لمبی آیت ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کہ یہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے۔ اس طریقے سے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے جو ایمان لائے، عمل صالح کے، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جو ہے کیا نام مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام کی عظمت کا ایک ناحیہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں صحابہ کرام کی بڑی تعریف کی ہے، صحابہ کرام کی بڑی حمد و ثنا کی ہے، صحابہ کرام کو بہت زیادہ سراہا ہے، اور صحابہ کرام کو بہت زیادہ اللہ تبارک ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں یا صحابہ کرام کی عظمت کا جو دوسرا ناحیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رکھو اس امت کا اس بات پر اتفاق ہے
کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اور صحابہ کے بعد کسی اور کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے قطعیت کے ساتھ۔ انشاءاللہ جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ یہ ساری دعائیہ کلمات اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صحابہ کے بعد میرے بھائیوں کوئی بڑا سے بڑا امام کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا محدث کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا فقیہ کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، آپ قطعیت کے ساتھ کسی کے جنتی ہونے کی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ ایک واحد جماعت ہے کہ جن کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ نے وہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت پڑھی سنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں دو بات بیان کی کہ ایک تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اب اللہ راضی ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور اللہ نے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے بیعت الرضوان میں شرکت کی، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے جو ہے بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ یعنی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک موقع پر کہا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لمبی آیت اس میں کہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے، اور جو جہاد میں نہیں جاتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جو ہے کیا نام ہے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ میں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کی تفسیر آپ تفسیر کی کتاب اٹھا لیجئے میرے بھائیوں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیجئے، دیگر تفاسیر کی کتاب اٹھا لیجئے، بسند صحیح اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے مرفوعاً کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے صحابہ کے بارے میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور حسنہ کا سے مراد جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مغفرت، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی سے رضامندی کا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں روایت فرمایا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رعانی، اے لوگوں سن لو جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ میں وہ مسلمان نہیں جا سکتا ہے جس نے مجھ کو دیکھ لیا، جس نے مجھ کو دیکھ لیا وہ مسلمان جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے حاتب ابن بلتہ کا واقعہ میرے بھائیوں معلوم ہے کہ حاتب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک راز کے تعلق سے کفار مکہ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس موقع پر جب حاتب ابن بلتہ کے تعلق سے ایک جلیل القدر صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اجازت دیجئے ان کو قتل کر دیتا ہوں، یہ منافق ہو گئے ہیں، تو کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ ایسی باتیں جب آئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر جھانکا اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اہل بدر، اے بدری صحابہ، اے بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ، جو چاہو کرو، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کا دوسرا ناحیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور تیسرا میرے بھائیوں صحابہ کرام کی عظمت کا مقام ناحیہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تعریف متعدد احادیث میں بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور تیسرا ناحیہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے متعدد احادیث میں صحابہ کرام سے کی فضیلت اور صحابہ کرام کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت فرمایا ہے، عمران ابن حسین راوی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا خیر الناس قرنی، سب سے بہتر اور سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ جو میری صدی کے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صدی میں کون لوگ تھے؟ صحابہ، ظاہر سی بات ہے، اور کون تھا؟ اس زمانے میں جتنے تھے صحابہ تھے یا کافر تھے؟
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میری صدی میں ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو سب سے افضل قرار دیا ہے، سب سے بہتر قرار دیا ہے، اور پھر تابعین سب سے افضل ہے۔ تابعین افضل کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور تابعین کے بعد تبع تابعین کیوں افضل ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن لوگوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ یعنی صحابہ کو دیکھنے کی وجہ سے تابعین کی فضیلت ہو گئی، تابعین کو دیکھنے کی وجہ سے تبع تابعین کی فضیلت ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے جو صحابہ کو دیکھا ہے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی تعریف اللہ کے نبی اور دوسری حدیث میں کہا، لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اے لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ ابھی محرم گزرا ہے، ابھی محرم گزرا ہے، یہ آسمان گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے، انہوں نے مشاہدہ کیا میرے بھائیو زمین پر کیا کیا ہوا ہے، اور کتنے کتنے جلیل القدر صحابہ کو الٹا سیدھا کہا گیا، کتنے کتنے جلیل القدر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ میرے بھائیو یہ کوئی معاملہ شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، اللہ کے بندو یہ صحابہ کرام کی عظمت کا معاملہ ہے۔ ہم جو ہے کیا نام ہے اس معاملے کو سمجھتے نہیں اور اس کو سنجیدگی سے لیتے نہیں۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، منایا جاتا ہے محرم، لیکن برا بھلا کہا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو، منایا جاتا ہے محرم مگر برا بھلا کہا جاتا ہے مغیرہ بن شعبہ کو، منایا جاتا ہے محرم مگر برا بھلا کہا جاتا ہے عاص رضی اللہ عنہ کو، منایا جاتا ہے محرم مگر الٹا سیدھا کہا جاتا ہے عمر فاروق کو، عثمان کو۔ میرے بھائیو یہ حالات ہے اس امت کے، اور اس طرح کے یہ طرز عمل ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد بڑا پہاڑ کے برابر، میرے بھائیو اجتماع کر رہے ہیں، کافی پیسہ خرچہ ہوا ہوگا، کافی پیسہ خرچہ ہوگا، جس نے خرچہ کیا ہوگا وہ بیچارہ جانتا ہو کتنا خرچہ ہوا، کہ بہت خرچہ ہو گیا، لیکن یہ کچھ نہیں، احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ جانتے ہو آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں 7 کلومیٹر کی دوری اور مسافت پر پھیلا ہوا پہاڑ، یہ 7 کلومیٹر کی دوری پر پھیلا ہوا پہاڑ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے برابر اگر سونا خرچ کر دو تو تم اس سونے کے خرچ کرنے کے بعد بھی صحابہ کرام کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مد جس کو اپنی دیہاتی زبان میں ترجمہ کر لے ایک چھٹاک، یا جس کو ایک پاؤ کہہ لیجئے۔ آپ جانتے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سا سے وضو کرتے، غسل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 2 لیٹر سے کچھ زیادہ، 2.25 لیٹر 2.5 لیٹر جیسا بھی ہو، تو یعنی کہ تقریباً ایک پاؤ کہہ لیجئے، آپ ایک پاؤ کہہ لیجئے، ایک پاؤ کے برابر بھی آپ کی نیکی اور آپ کی طہارت، آپ کا تقوی اور آپ کی للہیت اور آپ کا جو ہے کوئی بھی کار خیر جو ہے ایک پاؤ کے برابر بھی نہیں ہے صحابہ کے۔ اگر انہوں نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے، آپ کروڑوں اور آپ اربوں خرچ کرو، ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سارے لوگ میرے بھائیو اس لیے کہنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگ بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کے تعلق سے بیٹھ کر کے جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے صحابہ کے سلسلے میں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے صحابہ کے سلسلے میں، ان کو لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ کی جگہ نہ مت بنانا، ان پر نشانہ مت چلانا، ان کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں مت کرنا، ان کے تعلق سے بیٹھ کر کے فیصلے مت کرنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد کہا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صحابہ کرام سے محبت کریں گے، یہ علامت ہے۔ اگر صحابہ کے تعلق سے آپ کے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو یاد رکھو کہ آپ کے دل میں صحابہ کی نفرت نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے صحابہ کرام سے محبت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَن يُؤْخِذَهُ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ترمذی کی حدیث میں کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا، مجھ سے نفرت کرنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا، اور جس نے صحابہ کو کوئی تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا۔ تو تیسرا جو گوشہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وقت کم ہے، بہت مختصر انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے متعدد حدیث میں ان کے فضائل کو بیان کیا۔ چوتھی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے، اس کو سنو، اور آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے اس امت کے لیے۔ صحابہ کرام کے ایمان کو قرآن کریم نے ہمارے ایمان کی صحت کا معیار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے ایمان کو قرآن کریم نے ہمارے ایمان کی صحت کا معیار بنایا ہے۔ اگر آپ کو اپنا ایمان پرکھنا ہو، آپ ایماندار ہیں یا آپ بے ایمان ہیں، تو یاد رکھو صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد رکھو اگر وہ ایمان لے آئے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے صحابہ جس طریقے سے تم اس پر ایمان لائے ہو، اگر اس طرح سے ایمان لاتے ہیں تو وہ ہدایت پانے والے ہو گئے، اور اگر وہ اعراض کرتے ہیں، اگر وہ راستہ چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف اور افتراق کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، وہ سمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مبارک حدیث میں جو معروف اور مشہور ہے بیان فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک جماعت کے، ایک گروہ کے، ایک گروپ کے۔ گروپ بنا کر کے خوش مت ہو جاؤ میرے بھائیو، اپنے صحابہ کے اپنے ایمان کی صحت کو جانچ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جماعت ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی؟ 72 جہنم میں جائیں گے، یہ 73ویں جماعت جہنم میں نہیں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی؟ ذرا آپ اس کی علامت بتا دیجئے، ذرا آپ اس کی پہچان بتا دیجئے، ذرا آپ اس کی نشانی بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا یا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ جماعت ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے منہج، میرے اور میرے صحابہ کے عقیدہ اور میرے صحابہ کے ایمان پر جو قائم ہوں گے، جو اس منہج پر قائم ہوں گے، جو اس عقیدہ پر قائم ہوں گے، یہ معیار ہے میرے بھائیوں صحابہ کرام کا ایمان ہمارے ایمان کی صحت کے لیے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے جو ہے فضائل اور ان کے عظمت کا ایک گوشہ یہ ہے کہ یہ وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہے، سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ جہاں کہیں بھی آیا یا الذین آمنوا یا کوئی بھی لفظ آیا، اے ایمان والو ایسا کرو، اے ایمان والو ایسا نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ ہم سب لوگوں کو کہہ رہا ہے، لیکن ہم سب لوگوں میں سب سے اولین مخاطب میرے بھائیوں صحابہ کرام ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا میرے بھائیوں گوشہ یہ ہے، ناحیہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جنہوں نے اپنے گھر کو، جنہوں نے اپنی دولت کو، جنہوں نے اپنی جان کو اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے قربان کر دیا، جنہوں نے قربانی دے دی، اپنے گھر کی، اپنی دولت کی، اپنی خواہشات کی، اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنی ساری چیزوں کی قربانی دے دی کہ یہ دین ہم تک صحیح سالم پہنچ جائے۔ ایک ایک سنت کو محفوظ کیا، ایک ایک سنت کو سیکھا، ایک ایک سنت کو جانا، اور جس طریقے سے جانا تھا اور جس طریقے سے سیکھا تھا، جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اسی طریقے سے انہوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت کا ایک ناحیہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صحابہ کرام کی عظمت کا ایک ناحیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کے لیے منتخب کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف دیکھا تو سب سے افضل جو ہے نبی قرار دینے کے لائق جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے جب سارے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو سب سے پاکیزہ نفوس اور سب سے طاہر نفوس اور سب سے جو ہے اللہ والے شخصیتیں جو تھی وہ صحابہ کرام کی شخصیت تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کہ نبی علیہ السلام کی صحبت ان کو حاصل ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی بنے۔ یہ چند ناحیے تھے جو میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کی عظمت کے پیش کیے۔ اب جو دوسرا پوائنٹ میرا ہے کہ صحابہ کرام کے درجات، صحابہ کرام کے درجات کے تعلق سے مختصر یہ میں کہنا چلوں کہ صحابہ کرام یہ سب کے سب جنتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اس امت کے ہیں، مگر اس بات کو یاد رکھیے کہ صحابہ کے درجات مختلف ہیں، یعنی صحابہ ایک ہی درجہ کے سب نہیں ہیں، صحابہ کے درجات اور مراتب الگ الگ ہیں، چنانچہ کوئی سب سے افضل ہے، پھر اس کے بعد جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا، جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا جبکہ اسلام بالکل ظاہر ہو چکا تھا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، لیکن جنت کا ہر ایک مستحق ہے۔ تو مراتب میں فرق ہے، درجات میں فرق ہے۔ سب سے افضل صحابی کون ہے اس امت کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بے اتفاق ہے امت۔ اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ ہے، اس کے بعد بدری صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد بیعت الرضوان والے ہیں۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کے درجات اور صحابہ کرام کے مراتب میں میرے بھائیوں فرق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ظاہر کیا ہے اور امت نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کے آپسی جو کچھ تنازعات ہوئے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں چونکہ وہی باتیں ہمارے لیے سبب بن جاتی ہیں کہ ہم کسی صحابی کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ جو بھی جنگ جمل ہے، صفین ہے، جو بھی صحابہ کے آپس میں جو معاملات ہوئے میرے بھائیوں، ان کو لے کر کے لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے بزدن کرتے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں، جن کے بڑے فضائل ہیں میرے بھائیوں، مغیرہ بن شعبہ ہیں، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، اس طرح کے معاملات کو لے کر کے ان کو جو ہے کہ لعن طعن کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو یاد رکھو صحابہ کرام کے جو بھی آپسی تنازعات ہیں ان کے تعلق سے ایک اصول یاد رکھو، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ امتیں ہیں، یہ لوگ ہیں گزر گئے، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ اس تعلق سے تنازعات کے تعلق سے یاد رکھیے، نواب صدیق حسن خان قطف الثمر فی بیان عقیدۃ اہل سنت میں لکھتے ہیں، من اصول اہل السنت والجماعت سلامت قلوبہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصول اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی اصول میں سے ہے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تلک دماء صان اللہ ایدینا منها فنسأل اللہ ان یصون السنتنا منها۔ یہ خون ہے، یہ وہ لڑائیاں ہیں، وہ تنازعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم اس وقت نہیں موجود تھے، ہم اس میں نہیں موجود تھے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں معاویہ غلطی پڑھتے، فلاں غلطی پڑھتے، یہ فلاں غلطی، کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کیا؟ ارے بڑے بڑے لیکچرار اور بڑے بڑے اپنے آپ کو اسکالرز کہنے والے موٹی موٹی کتابیں لکھ جاتے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، اللہ کے بندوں ہوشیار رہو ایسے لوگوں سے، اور صاف طور سے کہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو پیاری بیٹیوں کے شوہر تھے، ایسی شخصیتوں کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، نعوذ باللہ کہتے ہیں اقربا نواز تھے۔ اللہ اکبر، کیسی باتیں لوگ کہہ جاتے ہیں۔ ارے سوچو، زبان کو کھولنے سے پہلے سوچو۔ تو میرے بھائیوں اپنی زبان کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ان سب الصحابۃ حرام فواحش من المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لانهم مجتهدون في تلك الحروم متاولون۔ یاد رکھو کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہنا کسی بھی وجہ سے کہنا یہ حرام ہے، یہ فواحش ہے، یہ محرمات میں سے ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ صحابی نے اگر کوئی کام کیا ہوگا، اجتہادی کام کیا ہوگا، اجتہاد سے کیا ہوگا، ہر حال میں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دینے والے ہیں، ہر حال میں وہ جو ہے مستحق ہیں اجر کے۔ میرے بھائیوں تو صحابہ کرام کے آپسی تنازعات کے تعلق سے یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آخری بات، چونکہ میرے پاس 10 منٹ کا وقت بچا ہے، آخری بات میں اپنی بات کہہ کر کے ختم کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا عظمت ہے۔ اچھا ہم کیا کریں؟ تو صرف 2 کام کیجئے، زیادہ مت کیجئے۔ 2 کام۔ نمبر 1، جو صحابہ کا مقام ہے، جو صحابہ کا مرتبہ ہے، وہ ان کو دیجئے، وہ ان کو دیجئے، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کا جو ہے احترام سے نام لیجئے، اور احترام کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے ان کے تعلق سے کوئی بات کہیے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ تو ہم کو بخش دے،
دے اور ان سارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں سبقت لے گئے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو صحابہ کرام کو وہ مقام دیا جائے, وہ مرتبہ دیا جائے جو ان کا ہے. چنانچہ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں, بہت مشہور قول ہے اور واقعی علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ابو ذر سے لکھنے کے قابل ہے میرے بھائیوں. کہتے ہیں نحب ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الشرح العقیدۃ الطحاوی میں کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں گے, ہم کسی کی محبت میں کوتاہی نہیں کریں گے. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا وہ اور کوئی دیگر صحابی ہو, سب سے محبت کریں گے, اس لیے کہ یہ وہ مبارک ہستی ہے جن کی مبارک آنکھوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک شخصیت کو دیکھا ہے. سارے صحابہ سے محبت کریں گے, کسی سے ہم براءت کا اظہار نہیں کریں گے. سارے کے سارے صحابہ سے محبت, کسی سے برات کا نہیں. ابوبکر سے برات, عمر سے برات, عثمان سے برات اور علی سے محبت کا جو ہے کیا نام واویلا. یہ کون سا ایمان ہے, یہ کون سا دین ہے؟ یہ تین صحابہ کرام جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث جو ان کی جو ہے تزکیہ کے لیے کافی ہے, اور ان سے برات کا اظہار کرتے ہو اور ایمان کا دعا کرتے ہوئے اہل بیت سے جو ہے محبت کا اظہار کرتے ہو. یہ میرے بھائیوں یہ نفاق ہے, یہ کفر ہے, یہ طغیان ہے. علامہ طحاوی کہتے ہیں کہ کسی سے برات نہیں کریں گے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, ہم اس سے نفرت رکھیں گے, دشمنی رکھیں گے, عداوت رکھیں گے جو صحابہ سے عداوت رکھے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو صحابہ سے دشمنی رکھے گا اس سے ہماری دشمنی ہے. اور کیا کہتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ, اور خیر کے علاوہ سے ان کا تذکرہ کریں گے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ, جب بھی تذکرہ ہوگا صحابہ کا تو خیر کے ساتھ ہوگا. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ, لوگوں یاد رکھو صحابہ سے محبت کرنا یہ دین ہے, یہ ایمان ہے, یہ احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ, اور صحابہ سے نفرت کرنا یہ کفر ہے, یہ نفاق ہے, یہ طغیان ہے, حد سے تجاوز کرنا ہے. ابو ذر راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق وانما ادى الينا ذلك كله الصحابه وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنه والجرح بهم اولى وهم زنادقه. ابو ذر راضی کہتے ہیں, بہت مشہور قول یہ بھی ہے کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کسی صحابی کے تعلق سے غلط بات کہتا ہے, آج صحابہ پر لعن طعن کرو اور اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھو. یہ کون سا اصول لائے ہو, کون سا ضابطہ لائے ہو, کس آسمان سے نازل ہوا ہے؟ ارے صحابہ جنہوں نے دین کو پھیلایا ہم تک, یہ اسلامی نظام کو ہم تک پہنچایا ہے, ان کو لعن طعن کرو, ان کو برا بھلا کہو اور اسلامی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھو. یہ کون سا منہج ہے میرے بھائیوں؟ دیکھیں سنیے, ابو ذر راضی کہتے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کسی صحابی کے تعلق سے غلط بات کہتا ہے تو جان لو کون ہے وہ کون ہے وہ زندیق ہے, وہ زندیق ہے, زندیق. کیوں, کیسے کہتے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے, قرآن حق ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے وہ حق ہے. یہ دین, یہ قرآن, یہ اسلام کو ہم تک کس نے پہنچایا ہے؟ صحابہ نے پہنچایا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جب صحابہ پر لعن طعن کریں گے اور صحابہ کو مسلمانوں کی نگاہ میں جو ہے کیا نام ہے عدل والا نہیں رہ جائیں گے اور صحابہ کرام کے تعلق سے مسلمان غلط فہمی کے شکار ہو جائیں گے اور وہ جو ہے ان کا نظریہ غلط ہو جائے گا, تو کل جو ہے اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلانے میں آسانی ہو جائے گی کہ بھائی جب قرآن کو تم لوگ کہتے ہو یہ دین ہے اور ابوبکر صدیق فلاں 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 یہ ایسے ہیں تو انہوں نے تو قرآن پہنچایا, پتہ نہیں کیا ہوا قرآن میں. تو اس لیے تو کیا کہتے ہیں, تو ان کو زندیق کہنا اور ان کو جرح کرنا اور ان پر جو ہے عیب لگانا یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ زیادہ جو ہے ضروری ہے. اسی طریقے سے ابو حاتم رازی سے نقل کرتے ہو علامہ لالکائی لکھتے ہیں وَنَتَرَحَّمُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَصُبُّ أَحَدَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ, کہہ رہے ہم سارے صحابہ پر رضی اللہ عنہم کا استعمال کریں گے, دعا کریں گے رحمت کی, مغفرت کی. اس طریقے سے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعا کرو. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ مغفرت کی دعا کرو, اور یہ منحوس اور یہ بدقسمت اور بدنصیب لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں. حکم دیا گیا مغفرت کی دعا کرو
اور یہ بلا بھلا کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد فإن اللہ عز وجل قد امر بالاستغفار لهم وهم يعلمون انهم سيقتتلون۔ اے لوگوں سن لو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کا حکم دیا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ آپس میں بعد میں جا کر کے ان کے اندر لڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعلق سے پہلی ذمہ داری ہو گئی۔ دوسری ذمہ داری، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، دوسری ذمہ داری یہ ہے جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، ان کے منہج اور عقیدہ کو اختیار کرو، اختیار کرو۔ جیسے میں نے حدیث بیان کیا، یا ما انا علیہ واصحابی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، کیا صحابہ کرام کسی مسئلے میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کرتے تھے؟ کوئی مسئلہ ان کے سامنے آتا تھا، کوئی آدمی بتا دے، کوئی آدمی دکھا دے کہ صحابہ کرام قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے، حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے، قرآن سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ نہ تو کوئی شخصیت بیچ میں تھی، نہ کوئی اجتہاد بیچ میں تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے نصوص یہ مرجع اور مصدر سے صحابہ کرام کے لیے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح سے آئے صحابہ تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہدایت پا گئے، تو اس لیے ضروری ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، جو منہج ان کا تھا، جو عقیدہ ان کا تھا، جو مسلک ان کا تھا، جو طریقہ ان کا تھا، اس طریقے سے ہمارا منہج ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا مسلک ہو، ہمارا طریقہ ہو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی جماعت کو جو صحابہ کے منہج پر چلے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہنم سے نجات پانے والی جماعت قرار دیا ہے۔ اس لیے دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج اور عقیدہ پر قائم رہیں، لوگوں کو اس کی طرف آنے کی دعوت دیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے ہم کی صحیح دعوت اور حق بات ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی کوتاہی سے معاف رکھے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ اعلم والحمد للہ رب العالمین۔